کہا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب مرنے والوں کی روحیں اپنے گھروں کو لوٹ آتی ہیں، جو ہمیں ہماری حالت میں دیکھتی ہیں۔ ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ مرنے والوں کی روحیں ہم سے خواب میں آ کر بھی ملتی ہیں۔ تو مرنے کے بعد ایک انسان کی روح کہاں جاتی ہے، اور ایک انسان کے چاہنے والوں کی روحیں اس کے خواب میں آ کر ان سے کیسے ملتی ہیں؟ بہار شریعت کتاب میں ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں مرتبے کے اعتبار سے الگ الگ جگہوں پر رہتی ہیں۔ بعض کی روحیں قبر پر، اور بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی دوسرے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی جنت کے نہایت ہی بلند و بالا مکانات میں۔ مگر کہیں بھی ہو، اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور باقی رہتا ہے۔ جو کوئی قبر کے پاس آتا ہے اسے دیکھتے اور پہچانتے ہیں اور اس کی بات بھی سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر سے ہی مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث شریف میں یوں فرمائی ہے کہ ایک پرندہ پہلے پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں، یعنی بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے اور عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح جسم سے علیحدہ کرنے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حق کا نیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، یعنی جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں جہاں چاہے جائے۔ ایک اور جگہ لکھا گیا کہ مرنے والوں کی روحیں اپنے چاہنے والوں کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں اور ان کے غم میں غمگین ہوتی ہیں، اور ایسا وہ ہفتے میں ہر جمعرات کے دن دیکھتی ہیں جب وہ اپنے گھروں میں واپس آتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے حالات سے باخبر ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ روایت عام سننے کو ملتی ہے کہ جمعرات کے روز مرنے والوں کی روحیں اپنے لواحقین کے گھروں میں آتی ہیں، اس لیے جمعرات کو خیر و برکت کے لیے کھانا تقسیم کرنا چاہیے۔ اب یہ بات کہاں تک درست ہے، اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی علماء کے اقوال میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین اور صالحین کی ارواح موت کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے جہاں چاہے جا سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اور احادیث میں اس سے متعلق کوئی آیات یا روایت نہیں ملتی۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر روحوں کا بعد وفات اپنے گھر آنا کے عنوان سے ایک رسالہ تحریر کیا ہے، جس میں درج آثار و اقوال میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں اور انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی کسی قبر کے پاس گزر کر اس پر سلام کرتا ہے تو قبر میں موجود مردہ اس کی آواز سنتا ہے اور اسے واپس سلام بھیجتا ہے۔ جب ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں تو ان کی قبر کے سرحانے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور ہماری اس تلاوت اور دعاؤں کا اجر اس قبر والے کو ملتا ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت سے اس قبر سے ایک دن کے لیے عذاب ٹل جاتا ہے، اور اس قبرستان میں موجود جتنے بھی مردے ہوتے ہیں اللہ ان سب پر کچھ وقت کے لیے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے چاہنے والے خواب میں ہم سے ملتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ مرنے والا شخص نیند میں اس انسان کو ایسے اشارے دیتا ہے جن اشاروں سے جڑا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ امام ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ ایک نیک آدمی نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اس کی موت کے بعد کی زندگی کیسی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور جنت میں بھیج دیا۔ جب نیک فرد نے اس سلوک کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال کا وزن کیا تو میرے گناہوں کو بھی گن لیا، اور وہ درود بھی گنتے تھے جس کی تلاوت کی تھی۔
तो 100 दुरूद ने गुनाहों से भी ज्यादा वजन उठाया, जबकि बाकी नेक अमाल की वजह से थे। इसके अलावा भी कई एक मिसालें मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि मरने के बाद भी हमारे चाहने वाले ख्वाब के जरिए हमसे हम कलाम हो सकते हैं। लेकिन क्या मरने के बाद कोई रूह अपने घर को वापस लौटती है? कुरान मजीद के मुताबिक मरने के बाद नेक लोगों की अरवाह मकाम इल्लियीन में और बुरे लोगों की अरवाह मकाम सिज्जीन में होती है। यानी इल्लियीन नेकों और सिज्जीन बुरों का ठिकाना है। ये मुकाम किस जगह है? इसके मुतल्लिक हजरत बरा बिन आजिब की तवील हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिज्जीन 7वें ज़मीन के निचले तबक में है और इल्लियीन 7वें आसमान में ज़ेर अर्श है। यानी मरने के बाद मुर्दे की रूह अपने मुकाम इल्लियीन या सिज्जीन में पहुंचा दी जाती है। इसे दुनिया में नहीं भेजा जाता और मरने के बाद रूह का घर वापस आना या जुमेरात को आना कुरान और हदीस से साबित नहीं। इसके अलावा वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, तो उनकी रूहें कहाँ जाती हैं? सूरह आले इमरान में अल्लाह का इरशाद है, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको हरगिज मुर्दा ना समझो, बल्कि वो जिंदा है और उन्हें अपने रब के पास से रोजियां दी जाती हैं। सहाबे कराम की इस आयत करीमा की तफसील जानने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शुहदा की अरवाह सब्ज परिंदों के अंदर होती हैं, उनके लिए अर्श के साथ कंदीलें मुअल्लक हैं। वो जहाँ चाहे जन्नत में फिरते रहते हैं और फिर उन कंदीलों की तरफ लौट आते हैं। उनका रब ऊपर से देखकर उन्हें कहता है कि कोई चीज़ चाहते हो, तो वो कहते हैं कि ए हमारे रब, हमारी अरवाह हमारे जिस्मों में लौटा दे ताकि तेरे रास्ते में एक दफ़ा फिर शहीद हो सके। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शुहदा की रूहें जन्नत में होती हैं और शुहदा कहते हैं कि हमारी रूहें जिस्मों में लौटा दें। तो अगर शुहदा की रूहें उनके जिस्मों में होती तो वो ये मुतालबा क्यों करते? लिहाजा साबित होता है कि इस कब्र के अंदर अजाब और सज़ा नहीं, बल्कि अजाब के लिए आसमानों से ऊपर कोई बरज़ख है, कोई कब्र है जहाँ पर उसको अजाब दिया जाता है या मोमिनीन की रूहों को रखा जाता है और रूह इस जिस्म के अंदर नहीं लौटती, बल्कि इस रूह को एक नया जिस्म दिया जाता है और मरने के बाद मोमिनीन की रूहों का ठिकाना जन्नत में होता है और क़यामत से पहले वो अपने जिस्मों में नहीं लौटाई जाती। यानी ये अकीदा रखना कि मरने के बाद मुर्दे की रूह घरों में वापस आती है, ये कुरान करीम और अहादीस के खिलाफ है। रूहों को घर आने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जिंदों का सवाब उन तक पहुँचाया जाता है। और जैसा कि पहले जिक्र हो चुका कि अच्छी रूहें मुकाम इल्लियीन में होती हैं, जहाँ वो बड़े आराम और नेमतों में रहती हैं। फिर वो अपने आराम की जगह छोड़कर बना दुनिया में क्यों आएंगी? जबकि बुरी रूहें मुकाम सिज्जीन यानी कैद खाने में होती हैं, तो फरिश्ते क्यों कर उनको वहाँ से आने देंगे? वीडियो के आखिर में एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में हमको भी याद रखिएगा। अल्लाह हमको ईमान पर कायम रहने की ताकत अता फरमाए। आमीन।